اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اما اما کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے، توڑ کر میرا بدن پوست سے باہر نکلے، اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، کتنے سنگ دل ہے یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اما جس وقت تلک غازی میرا زندہ تھا، ایک بھی زخم میرے جسم پہ آنے نہ دیا، بعد عباس کے یہ حال ہوا ہے میرا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا دو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ نعرہ صلوات۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صلوات الحمد اور ربط کے لیے چل رہے ہیں آپ کے ذہن کو آمادہ کرنا ہے اور شام غریبہ ہے اور اس مناسبت سے گفتگو کرنا ہے لیکن جن عظیم ہستیوں کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے کائنات میں ان سے زیادہ صاحب عزت کوئی دیکھا نہیں گیا حکم پروردگار کے مطابق کسی انسان کو حق نہیں پوچھتا ہے کہ ان لوگوں میں عزت تلاش کرے جو خدا کے دشمن ہیں اور ان لوگوں کو اپنا سرپرست اور والی اور حاکم بنائیں جو خدا کے دشمن ہیں نگاہ پروردگار میں اگر کوئی ہے جو خدا کے بعد حاکم اور سرپرست اور ولی بننے کا حق رکھتا ہے تو وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے منتخب فرمایا ہے جنہیں خدا نے چنا ہے قرآن اور حدیث کے مسلسل آیتیں ان صاحبان عظمت کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ان کی اطاعت کو بیان فرماتی ہیں جنہیں صاحبان امر کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام انہیں صاحبان امر کی ایک فرد کا نام ہے جو لائق اطاعت اور لائق پیروی ہیں جنہیں خدا نے یہ شرف اور یہ عزت بخشا ہے کہ کائنات کے اندر ان کی موجودگی میں کوئی بھی ان سے بہتر نہیں تھا اور کوئی بھی زمین پہ نہیں تھا جو قول الہی اور قول رسول کی بنیاد پہ لائق احترام اور تعظیم حسین کے مدِ قابل ہو اور اطاعت کے قابل ہو کوئی اگر تھا تو وہ فقط ایک ذات تھی جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے جسے ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگوں نے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا خود علماء اسلام اور بزرگان اسلام کو اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی عزت اور توقیر کو سب نے قبول فرمایا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے روایت ہے کہ حضرت عمر امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میرے بیٹے سے زیادہ آپ کا حق ہے اور آگے فرماتے ہیں کیونکہ لوگوں کے سروں کا بال بال اللہ کے فضل اور آپ کے طفیل میں پیدا ہوا ہے رسول پاک کے صحابی ہیں اور مسلمان اچھی طرح آپ سے آشنا ہے جانتا ہے جس صحابی رسول کی بارگاہ میں ہم سب بہت اچھی طرح سے تاریخ کو دقیق نگاہوں سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے کردار کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے مسلمان مانتے ہیں ہر ایک مانتا ہے اپنے اعتبار سے اپنے نظریے سے اس کو یہ بات ضرور مان لینی چاہیے کہ اصحاب پیغمبر میں اگر کوئی شہرت کا مالک
یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے سے زیادہ مجھ پہ آپ کا حق ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سروں کے بال بال اللہ کے فضل اور آپ کے صدقے اور آپ کے طفیل میں خلق ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جس شخصیت کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے وہ کس مقام اور کس منزل پہ ہوگی، اس کی شان و شوکت کیا ہوگی۔ اصحاب پیغمبر امام حسین علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں آپ کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، اور نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، روایت ہے آپ ہی سے، کہ ایک جنازہ تھا جس میں بہت مجمع تھا، بہت سے لوگ تھے، اس میں جناب ابو ہریرہ بھی تھے اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ جناب ابو ہریرہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کے پیروں کی خاک کو اپنے کپڑے سے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کام سے آپ مت روکیے، میں آپ کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہوں، آپ کی عظمت کو جانتا ہوں، جتنا میں آپ کے مقام اور مرتبے اور عظمت کو جانتا ہوں، اگر یہ مجمع اسے جان جاتا تو آپ کو زمین پہ پیدل چلنے نہ دیتا، بلکہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس روایت کی روشنی میں کہ ایک تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت یہ تھی، اس روایت کی بنیاد پہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی بنیاد پہ، کہ جتنا حضرت ابو ہریرہ امام حسین علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور عظمت سے آشنا تھے، دوسرے لوگ آشنا نہ تھے، ورنہ ان کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جانتے تو آپ کو پیدل نہ چلنے دیتے، آپ کو اپنے قدموں پہ نہ چلنے دیتے، بلکہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ تیسری روایت رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ ایک ماں سے بہتر بیٹے کو کون جانے گا؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ 6 ماہ کا میرے بطن میں تھا، یعنی ابھی امام حسین علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی بطن مادر میں ہے، شہزادی فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ 6 ماہ کا میرے بطن میں تھا، مجھے شب کی تاریکی میں روشنی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ مختلف روایتوں اور مختلف تاریخ نویسوں کی نگاہوں میں اور خود رسول پاک کی نگاہوں میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین سے بہتر ہوئے زمین پہ کوئی نہ تھا، جس کی بنیاد پہ آپ نے حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، اور امام حسین کی ہر ادا کو اپنی ادا اور ہر عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام محتاج تعارف نہیں ہے، اور وہ کیسے محتاج تعارف ہو سکتا ہے جس کے صدقے میں کل کائنات خلق ہوئی ہے، پوری دنیا جس کے وجود سے وجود پائے، وہ بھلا کیسے محتاج تعارف ہو سکتا ہے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہدف اور اپنے مقصد کو آخری وقت تک اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا کہ اگر تم میرے چاہنے اور میرے ماننے والے ہو اور مجھ جیسا بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں ہر دور کے یزید کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے اور ہر دور کے یزید کے مظالم کو برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا ان جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن امام حسین نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی حسین جس عظمت، جس مقام، جس مرتبے میں ہے، اس مرتبے کا انسان کبھی بھی اپنے زمانے کے اس جیسے انسان کی جو یزید جیسا ہے بیعت نہیں کرے گا۔ یزید کیسا تھا؟ علماء اسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ فاسق تھا، فاجر تھا، عیاش تھا، بد کردار تھا، شرابی تھا، اتنا خبیث الطبع تھا
کہ ایک گدھا اور ایک بندر پالے ہوئے تھا. گدھے کو سجایا کرتا تھا اور گدھے کے اوپر عالموں کا لباس پہنا کے بندر کو بٹھا دیا کرتا تھا. لہذا اس انداز میں اپنے زمانے کے عالموں کی توہین بھی کرتا تھا. یہ تھا یزید. کوئی خوبی یزید کے اندر تاریخ میں اگر تلاش کریں گے تو نظر نہیں آتی. ایسا ذلیل انسان. اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام جن کی ذات میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آتا. امام چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی جو حسینی مزاج رکھے گا وہ کبھی یزیدی صفت انسان کے سامنے سر کو نہیں چکائے گا. یہ پیغام امام حسین تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے دروازے کو باز رکھا ہے کہ اگر تم مجھ جیسا بننا چاہتے ہو تو بن سکتے ہو، لیکن مجھ جیسا بننے کے لیے تمہیں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ یزید جیسوں سے بیزاری اور دوری اختیار کرنی پڑے. آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں مجلس امام، نظر نیاز اور مختلف چیزوں کے سلسلے میں مسلمان کیا کچھ کہہ رہے ہیں. وہ عورتیں جنہیں اسلام کے اصول نہیں معلوم، غیر مسلم کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑے کی طرح مردوں کو بدلتی ہیں، وہ بھی امام حسین کے وفاداری کے سلسلے میں اعتراض کرتی ہیں، حضور پاک کے دین پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں. غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی، کپڑوں کی طرح مردوں کو بدلنے والی عزاداری امام حسین پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں. وہ آپ کے سامنے میں نام اس منحوس کا نہیں لینا چاہتا. بد کردار ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور اچھے کردار کے مالک لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے، لیکن عزت اور ذلت کا مالک خدا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر زمانے کے حسین کی حفاظت کرے اور ہر زمانے کے یزید کو ذلیل و رسوا کرے. میدان کربلا ظاہری معنوں میں دو شہزادوں یا بادشاہوں یا حکومت کی جنگ نہیں ہے. میدان کربلا حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے، صحیح اور غلط کی جنگ کا نام ہے، طہارت اور نجاست کی جنگ کا نام ہے. ایک طرف طہارت ہے، ایک طرف نجاست، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل، ایک طرف صحیح ہے، ایک طرف غلط ہے، ایک طرف عدل و انصاف ہے، ایک طرف ظلم و ستم اور بربریت ہے. جس کو عدل و انصاف پسند ہے وہ تب بھی حسینی تھے اور آج بھی حسینی ہیں، اور آخری زندگی کے لمحے بھی حسینیت کے ساتھ گزریں گے. لیکن جنہیں یہ چیز پسند نہیں ہے وہ کل بھی یزیدی تھے، آج بھی یزیدی ہیں اور کل بھی یزیدی رہیں گے. ذرا آپ سوچیں، بد کردار انسان جو خلاف مذہب، جو مذہب بھی اس کا ہے، عمل کر رہا ہے، غیر مسلم سے شادی کی بات کر رہی ہے، اس کے بعد دین کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے. جسے خود دین نہیں معلوم وہ دین کی بات ہے. جب یزید کے پرستار دنیا میں ظاہر ہوں گے تو اسی انداز میں ظاہر. فطری طور پہ آپ ایک اچھے سیب کو دیکھیں، ایک سڑے ہوئے سیب کو دیکھیں. جب اچھے سیب کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو خوشبو ہے، مہک آئے گی. لیکن اگر سڑے ہوئے سیب کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اس سے بدبو آئے گی. کیوں؟ سڑے ہوئے سیب کی فطرت میں بدبو ہے اور اچھے سیب کی فطرت میں خوشبو ہے. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں نام چاہے مسلمان ہو لیکن ان کو اسی سیب کے مانند پر رکھیے، یہ اچھے ہیں یا خراب ہیں اندازہ لگانا ہے تو ان کے منہ سے نکلنے والی باتوں کو دیکھیے. اگر اسلام اور بانیان اسلام حتیٰ کہ حسینی اور شاعر حسینی کے خلاف بول رہے ہیں یا بول رہی ہیں تو یقیناً وہ سیب ہیں، یعنی مسلمان ہیں، لیکن سڑے ہوئے سیب کے مانند ہیں، اور سڑے ہوئے سیب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عزت ہے تو اچھے صحیح سالم کی اہمیت ہے. یہ معاشرے کے سڑے ہوئے لوگ ہیں، بدبودار لوگ ہیں، گندی نالی کے کیڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جو عزاداری امام حسین، جلوس اور رسول پاک کے سلسلے میں غلط بولتے ہیں. ان ملعونوں کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہوگی. امام حسین کی مودت اور محبت ہمیں فرق سکھاتی ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کدھر ہمیں کھڑا ہونا ہے. ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے، باطل کے ساتھ نہیں رہنا.
لشکر عزیز سے 4 لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ حسین سے باتیں کرو، کیا چاہتے ہیں؟ آتے ہیں لوگ، بات کرتے ہیں، اس کے بعد جب گفتگو ہو جاتی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں اب بات ہوگی، جائیے۔ یعنی مولا ہم جانے کے لیے کہاں ہیں؟ ہم تو آئے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ نہ جانے کتنے یزیدی ہیں جو ادھر سے ٹوٹ ٹوٹ کے رہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ حسین میاں اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اور رہتی دنیا تک حق اور باطل کے معیار کا نام حسین ہے۔ جہاں حسین ہے، حسینی کردار ہے، حسینیت ہے وہاں، اور جہاں حسین نہیں ہے وہاں یزیدیت ہوگی، جہاں یزیدیت ہوگی وہاں حق کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں درود و سلام فرزند رسول امام حسین پہ۔ اتنی عظمتوں کا مالک کہ اصحاب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین کی وجہ سے میرے جسم کا بال بال خلق ہوا ہے، یعنی میرا پورا وجود اگر ہے تو فضل خدا بندی اور طفیل میں آقا امام حسین کے۔ آج وہی حسین میدان کربلا اپنوں کی قربانیاں پیش کرنا شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی راہ خدا نے قربان کر دیا۔ اور امام حسین ہر ایک سے حجت تمام کر رہے ہیں۔ آخری وقت میں جو خطبے امام حسین کے ہیں اس میں بھی دیکھیے امام حسین نے کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کیا، جو پیغام تھا اس پیغام کو پہنچایا۔ تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہاری عزیز کو مارا؟ کیا میں نے تمہاری زمین اور جائیداد کو لے لیا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ کون سا کام ہے جو میں نے خلاف شریعت کیا جس کی بنیاد پہ تم مجھے مارا؟ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ کیا میں نے دین محمدی کو بدل دیا؟ کیا میں نے قرآن کو بدل دیا؟ نہ جانے کتنی باتیں ہیں مختلف خطبوں میں جو امام حسین فرما رہے ہیں، اور کوئی جواب نہیں۔ اور جواب آیا بھی تو روایت کہتی ایک جواب آیا، اور وہ یہ تھا کہ حسین تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر۔ امام حسین اپنے بابا کے دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور علی کے دشمن یا منافق ہوں گے یا کافر۔ امام علی مقام حجت تمام کرتے رہے، جب سب شہید ہو گئے اور کوئی نہ بچا تو ملعونوں نے کہنا شروع کیا حسین یا خود آؤ یا کسی کو بھیجو۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں سیدانیوں سے ملے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئے، اور ایک روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ان خیموں میں آئے جو اصحاب کے خیمے تھے، جو انصار کے خیمے تھے، جو عباس جری کا خیمہ تھا۔ جس خیمے میں فرزند رسول داخل ہو رہا ہے سونا نظر آ رہا ہے۔ اصحاب کے خیمے سونے ہیں، انصار کے خیمے سونے ہیں، عباس کا خیمہ سونا ہے، اون و محمد کے خیمے سونے ہیں، علی اکبر و قاسم کے خیمے سونے ہیں، اون و محمد کے خیمے سونے ہیں، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کا گہوارہ بھی سونا ہے۔ سب راہ خدا میں شہید کر دیے گئے، اپنے بیٹے کے قریب پہنچے، ایسا بیٹا جو بیمار ہے۔ میرے لال زینب اولیاء مقام نے کہا بابا آئے ہیں، آنکھیں کھولو۔ امام علی مقام کو دیکھ کے امام زین العابدین پہچان نہیں سکے، اس لیے کہ اتنے تیر میرے آقا کے جسم پہ لگ چکے تھے کہ پہچاننے کے لائق نہیں تھے۔ بابا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ ایک ایک کر کے اصحاب کو امام زین العابدین پوچھ رہے ہیں، اقربا کے پوچھ رہے ہیں۔ امام حسین جواب دیتے جا رہے ہیں قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ آخر میں امام علی مقام فرماتے ہیں میرے لال تم کب تک پوچھو گے اور کب تک میں بتاؤں گی سب قتل کر دیے گئے؟ بس یوں سمجھ لو کہ مردوں میں یا تم ہو یا ہم ہیں۔ زینب اولیاء مقام فرماتی ہیں کہ میرے لال نے مجھ سے کہا پھوپھی اماں میری تلوار دے دیجئے، میرا عصا دے دیجئے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، شہزادے نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا اب دیکھا نہیں جاتا، میرا بابا نرغے عادا میں بے یار و مددگار ہے، میں چھڑی سے سہارا لے کے اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔
اور جنگ کروں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے لال یہ جنگ مجھے لڑنی ہے، تمہیں میرے بعد جنگ لڑنی ہے، تمہیں کوفہ و شام میں اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں کے لے کے جانا ہے۔ اللہ اللہ کس طرح امام حسین نے اپنے نور نظر کو سمجھایا یہ تو تاریخی جانے، لیکن بڑی بے کسی کی کیفیت اور حالت میں امام نے سمجھایا، تسلی کے چند کلمے کہے، اور روایت کہتی ہے کہ امام زین العابدین غش میں چلے گئے۔ امام باہر نکلے، سیدانیوں کو بلایا اور کہا سب مجھ سے رخصت ہو لو، اب میں جانے والا ہوں، آخری نشانی، آخری سہارا، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ بیویوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ذرا احساس کریں، صاحبان اولاد تو احساس کریں۔ امام علی مقام آخری سہارے کی شکل میں ہے اور وہ بھی اب جانے والا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ چاروں طرف سے سیدانیوں نے حلقہ بنایا، امام حسین بیچ میں آئے، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، ام لیلہ خدا حافظ، ماں کی کنیز فضا خدا حافظ و ناصر، سب کو خدا حافظ کہنے کے بعد خیمے سے باہر نکلے۔ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن اب علی اکبر نہیں، اب عباس نہیں جو سوار کرے۔ زینب اولیاء مقام آگے بڑھی، میرے ماں جائے ابھی زینب زندہ ہے بھائی کو سوار کرنے کے لیے۔ خدا جانے بھائی کو بہن نے کس طرح سوار کیا، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے کوئی لپٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میرے اسپے باوفا، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے، یہ آخری سواری ہے، اب اس کے بعد فرزند زہرا تیرے پشت پہ سوار نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے امام کی طرف دیکھا، پھر اپنے قدموں کی طرف دیکھا، امام سمجھ گئے کچھ کہنا چاہتا ہے، مڑ کے نیچے دیکھا تو سکینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی تھی، گھوڑے کے قدم سے لپٹی ہوئی تھی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کے مت جا، ارے میں نے دیکھا ہے جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام علی مقام گھوڑے سے اترے، میری لاڈلی کیا چاہتی ہو؟ وعدہ چفلی کو ادا کرنا ہے، امت بابا کو بخشوانا ہے، امت نانا کو بخشوانا ہے۔ اے میرے بابا اگر آپ کو جانا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ کے لہجے سے لگا لیجئے۔ جلتی خاک پہ فرزند رسول لیٹ گئے، سکینہ باپ کے سینے پہ آ گئی۔ خدا جانے اس شہیدی بیٹی کو امام حسین نے کس طرح رخصت کیا ہوگا۔ میدان کربلا پہ پہنچے، نگاہوں کے سامنے دشمن ہے، کہیں عباس کا قاتل ہے تو کہیں علی اکبر کا، کہیں اون محمد کا قاتل ہے تو کہیں زہیر قین کا۔ بس امام مظلوم نے ایک مرتبہ ظالموں کو مخاطب کر کے کہا تم نے مجھے مجبور سمجھ رکھا ہے، آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ اور پھر فاطمہ زہرا کے نور نظر نے ایسی جنگ کی کہ علی مرتضیٰ کی جنگ یاد آ گئی، کوفہ و شام کی دیواروں سے لشکر یزید ٹکرانے لگا، علمان والحفیظ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اسی اسنا میں ایک آواز غیبی آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، بس ادھر آواز سنی، ادھر تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگا ہوا مجمع سمٹ آیا، جس ملعون کے پاس کچھ نہ تھا پتھر سے امام حسین علیہ السلام کو مار رہا تھا۔ ارے امام علی مقام کا جسم نازنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زمین سے لگنا چاہ رہا ہے لیکن زمین پہ آ نہ سکا، تیر اتنے زیادہ پیوست تھے کہ تیروں پہ لاشا معلق ہو گیا، لیکن اللہ کا نیک بندہ حسین آخری سجدے کے بغیر کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا۔ ایک مرتبہ زور لگا کے پیشانی کو خاک تک پہنچایا، ادھر حسین مظلوم کی پیشانی خاک پہ پہنچی، ادھر شمر ملعون خود خنجر لے کے سینے پہ سوار ہو گیا، ادھر زینب ایک بلندی سے دیکھ رہی ہے، اوے ابن سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ہائے رے بے کسی زینب اولیاء مقام، بھائی سامنے نگاہوں کے قتل ہو گیا، زینب بچا نہ سکی۔ ابھی خیمے میں زینب آئی تھی کہ ایک مرتبہ سیاہ آندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نہلو اچھلا، ایسا محسوس ہو گیا قیامت آنے والی ہے، لیکن اس قیامت سے پہلے ایک قیامت آ گئی۔
یزیدی درانہ خیموں میں گھس آئے، سروں سے چادریں چھیننا شروع کر دیا، تازیانے لگانا شروع کر دیا۔ کبھی سکینہ کو تازیانے لگے، کبھی فاطمہ کو، کبھی زینب کو، کبھی ام کلثوم کو۔ سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، اور خیموں میں ملعون فقط لوٹ مار نہیں کر رہے ہیں بلکہ آگ بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سیدانیہ کریں تو کیا کریں؟ آخر ایک خیمہ بچا جو امام زین العابدین کا خیمہ ہے۔ زینب اولیاء مقام سمجھ میں نہیں آتا، جل کے مر جائے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر نکلے۔ بیمار امام کو جگایا، میرے لال کیفیت یہ ہے، میرے لال حالت یہ ہے، اب تو ہی بتا دے جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے۔ امام نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلے۔ ارے مخدرات عصمت و طہارت سربراہنا خیموں سے باہر آئی۔ امام زین العابدین قریب تھا کہ آگ کے شعلوں میں جل جائیں۔ زینب بار بار خیمے میں جانا چاہ رہی ہے، لیکن آگ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ جا نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے یا علی مدد کہا، خیمے میں داخل ہوئی، بیمار امام کو اٹھایا، خاک پہ لا کے لٹا دیا، خیمے جل گئے، بیویاں لٹ گئی، سہاگ اجڑ گیا، بچے تماچے کھا کے کربلا پہ بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں زینب کو یاد آیا، بھائی کی چہیتی بیٹی سکینہ نظر نہیں آتی، اے بہن ام کلثوم سکینہ کدھر ہے؟ دونوں بہنیں اٹھی، اٹھنے کے بعد مقتل کا رخ کیا، عباس سکینہ نہیں ملتی، کہیں تمہارے پاس تو نہیں آئی؟ علی اکبر سکینہ تمہاری طرف تو نہیں آئی؟ ایک ایک کر کے سب کو آواز دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سوار نظر آیا، اے بھائی کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ آواز دی، میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، میرے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ایک بچی تھی جو ایک کٹے ہوئے سر کے جسم سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی، بس سکینہ سمجھ گئی یہ کوئی اور نہیں، یہی میری بچی ہو سکتی ہے۔ اس جسم کے قریب پہنچی جس میں سر نہ تھا، زینب امیہ مقام جیسے قریب پہنچی آواز آئی، سکینہ تھک کے سو گئی ہے، ذرا آہستہ اٹھانا۔ زینب نے سکینہ کو سنبھالا، میری لاڈلی اٹھو، چلو پھوپھیاں انتظار کر رہی ہیں، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، لیکن میری لاڈلی ذرا اتنا تو بتا دے کہ اسے کیسے پہچانا کہ تیرا بابا ہے؟ آواز دی، پھوپھی اماں جب ظالموں نے مجھے چاروں طرف گھیر لیے، سر سے چادریں چھین لی، کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور تماچے لگانا شروع کر دیے، تو میں بابا بابا کہتی رہی۔ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آ میری بیٹی ادھر آ، میں ہوں تیرا بابا۔ زینب لے کے آئی، شام غریباں، بے کسوں کی شام، مظلوموں کی شام، ان خواتین کی شام جن کا سب کچھ میدان کربلا میں لٹ گیا، حتیٰ کہ خیمے جلا دیے گئے، سر سے چادریں بھی چھن گئی۔ ایک مرتبہ ایک روشنی نظر آئی، جناب زینب اور بچے تمام ادھر متوجہ ہوئے، دیکھا ایک خاتون ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اے آنے والی تو کون ہے اور کس لیے آئی ہے؟ میں حور کی بیوی ہوں، آپ کے لیے کھانا لے کے آیا۔ زینب نے تھوڑا سا پانی دیکھا، سکینہ کو پکڑا دیا، سکینہ نے پانی لیا، مقتل کا رخ کیا، میری لاڈلی کدھر جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی میں نے یہی سیکھا ہے کہ پہلے اپنے سے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، میرا اصغر بہت پیاسا ہے۔ خدا جانے ان شہزادیوں کو پانی کب نصیب ہوا۔ شب تاریخ میں زینب ہے اور سیدانیہ، چھوٹے چھوٹے بچے جلی ہوئی قراتوں کی رات پہ سر رکھ کے سو گئے۔ اسی اثنا میں گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا، علی کی بیٹی آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے، ابھی ابھی تھک کے بچے سوئے ہیں، صبح آ جانا جو ہے لوٹ لینا، اور ویسے تو ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن آنے والا مانتا نہیں، آتا نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ کے بعد زینب کو جلال آ گیا، کیا سمجھتا ہے؟ زینب کو بے شک سمجھتا ہے، زینب کو مجبور سمجھتا ہے،
میں زینب بنت علی ہوں، مجھے لاچار نہ سمجھنا، مجھے مجبور نہ سمجھنا۔ آنے والا تب تک قریب آ گیا تھا، نقاب رخ کو ہٹا دیا، زینب میں تیرا بابا علی ہوں۔ بس بیٹی نے باپ کو دیکھا، کلیجے سے لگا لیا، بابا بابا۔ جب بھیا شہید کر دیا گیا، سر سے چادر چھین لی گئی، واہ حسینہ، واہ محمد، واہ علی۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین اور اسیران کربلا کا واسطہ ہے۔ ہم سب کی اول اور آخر دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شامل فرما، اور دشمنان امام حسین سے انتقام لے۔ معبود جو مومنین یہاں حاضر ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس مجلس سے امام علی مقام میں جنہوں نے بھی تعمیر ابن قدم سخن جس اعتبار سے بھی مدد کی ہے اور شریک رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور ہم سب کو ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم سے خدا کے درمیان تھا، سجد میں حسین تھے، سجد میں حسین تھے، سجد میں حسین تھے، لبوں پہ تھی یہی صدا، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ، عصر کی سنتا ہوں صدائے اذان، آخری دینا ہے مجھے امتحان، چاروں طرف تیروں سینہ برچیاں ہیں، یہ میرے قتل کی تیاریاں، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ، جانتے ہیں کس کا نواسا ہوں میں، جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں میں، تیرا ہی پیغام سناتا ہوں میں، پھر بھی ستم کا ہی نشانہ ہوں میں، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، نہ میرا گھر بار ملش کر رہا، ارے اکبر و عباس کا غم کھا گیا، اتنے ستم دل پہ میں سہتا رہا، شکر ہے وعدہ تو وفا ہو گیا، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ
گود میں آخر چلی آئی ہے ماں، ساتھ میں آئے ہیں میرے بابا جان، بھائی حسن خاک پہ گریا کنا، دیکھتے ہیں نانا میرا امتحان، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، جیسے ہی سرکار پہ شہ نے رکھا، شمر لئی شاہ کی جانب بڑھا، لرزی زمین خون برسنے لگا، آخری شبیر کی گونگی صدا، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ، جائے کہاں ساری بیویاں، خیمہ جل گیا، جائے جائے کہاں ساری بیویاں، خیمہ جل گیا، خاک اڑا کر کہہ رہی تھی یہ کوئی بیوی، سب کمائی کربلا میں لٹ گئی میری، مارے گئے تیر نوجوان، خیمہ جل گیا، جائے کہاں
رو کر سکینہ نے کہا شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، بابا کا سر کاٹا گیا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، چادر چھنی خیمے جلے، اڑتے ہیں در دشت کے، ایک حشر برپا ہو گیا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، 16 پہر کی پیاس تھی، بابا کی جب گردن کٹی، میں ہو گئی بے آسرا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، بستر نہ سینا باپ کا، سوئے کہاں اب غم زدہ، ہے گرم گے کربلا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، دل پہ گرا کوہ علم، پردیس میں ٹوٹا ستم، بابا کا سینہ چھوٹ گیا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، کانوں سے اب کہتا ہے ہوں، کس کو پکاروں کیا کروں، سوتے ہیں دریا پہ چچا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، خیمے جلے اٹھا دھواں، روئے زمین و آسماں، ہر سو اندھیرا چھا گیا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، یہ کل حیا بد درد سے، اور بیویاں ہیں سر کھلے، بے گھر ہے آل مصطفیٰ، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، سینے گئے گوہر میرے، رخ پر تماچے بھی لگے، دامن میں آرن میں جلا، شام غریبا آ گئی، شام غریبا آ گئی، ایک روز میں یہ کیا ہوا، بھائی میرے بابا چچا
غم صبت پیمبر الوداع میرے صبت پیمبر الوداع اے غم صبت پیمبر الوداع محراب و منبر الوداع فاطمہ زہرا سے شرمندہ ہے ہم دے سکے پرسان نادی بھر الوداع اے غم صبت پیمبر الوداع جب چلے عباس تو بولے حسین جب چلے عباس تو بولے مرنے جاتے ہو برادر الوداع اے غم صبت پیمبر الوداع شاہ بچی کو لیے ہیں گود میں شاہ بچی کو لیے ہیں گود میں ماں یہ کہتی ہے لپٹ کر الوداع اے غم صبت پیمبر الوداع ننھی سی تربت بنا کر بولے شیخ ننھی سی تربت بنا کر بولے شیخ چین سے سو جاؤ اصغر الوداع اے غم صبت پیمبر الوداع ڈرنا نہ راتوں کی تنہائی سے تم ڈرنا نہ راتوں کی تنہائی سے تم ہے تمہارے ساتھ اکبر الوداع اے غم صبت پیمبر الوداع اے میری ماں کی کنیزہ السلام اے میری ماں کی کنیزہ السلام اے میری بیمار لاغر الوداع Say,
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد البصير. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المرحوم بأرض الجود. السلام عليك يا مغيث الشيعة والكفار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب رجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب وصف الزمان علمان علمان علمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام السلطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى بأرضك وسبحان الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.